लापरवाही, गफलत में पड़े हुए हैं, कुछ भी सोच नहीं रहे, कुछ भी समझ नहीं रहे, गौर करते ही नहीं, बिल्कुल सुस्ती छाई जा रही है। सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है, बस काटते जाओ, किसी तरीके से काम चल जाए, अपनी जिंदगी का कोई मकसद नहीं। गफलत, सुस्ती, काहिली, ये भी चीज हमारे नफ्स को खराब करने वाली है। हमारे नफ्स के खराब करने की एक वजह यह भी है कि हम दुनिया से ज्यादा मोहब्बत करने लगे हैं, दुनिया के पीछे ज्यादा पड़ गए हैं, जबकि ये हमारे लिए नुकसानदेह है। दुनिया के पीछे पड़ना यानी उसके माल के पीछे पड़ना, हम उसके पीछे पड़े हुए हैं, अल्लाह और उसके रसूल के कानून पर नहीं चलते। सुनन नबी दाऊद किताबुल मलाहिम किताब नंबर 36 हदीस नंबर 4297, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, यूशिकुल उममु अन तदा अलैकुम कमा तदा अल अकलतु इला क़सअतिहा, करीब है कि दुनिया की कौमें आपस में मिलकर तुम पर टूट पड़ेंगी जिस तरीके से खाने वाले प्याले पर टूट पड़ते हैं। साहब ने कहा, अल्लाह के रसूल, क्या उस दिन हम लोग कम होंगे? कहा, उस दिन तुम लोग बहुत ज्यादा होगे, वलाकिन्नकुम गुसाउन का गुसाइ सैल, लेकिन तुम्हारी हालत ये होगी गोया के सैलाब के झाग हो। सैलाब में जो झाग नजर आता है ऊपर से, तुम्हारी हालत बिल्कुल झाग की तरह होगी, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं होगी। इस वजह से कि अल्लाह ताला तुम्हारे दुश्मनों के दिलों से तुम्हारा रोब दबदबा खत्म कर देगा और अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों में वहन डाल देगा। सहाबा ने कहा, अल्लाह के रसूल, वहन क्या चीज है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, दुनिया की मोहब्बत और मौत से नापसंदीदगी, यानी मौत को तुम नापसंद करोगे, दुनिया के पीछे पड़ जाओगे, लेकिन याद रखो दुनिया न किसी को मिली है और न मिलने वाली है। दुनिया की हकीकत क्या हो सकती है? कुछ भी नहीं। अल्लाह ताला काफिरों को माल दे रहा है, जो अल्लाह को नहीं मानता उसको भी अल्लाह माल दे रहा है और ज्यादा माल दे रहा है। इस बात की दलील है कि दुनिया की कोई अहमियत अल्लाह के नजदीक नहीं है, इसलिए अल्लाह ताला सबको दे रहा है। अल्लामा इकबाल ने यही कहा था ना कि शिकायत नहीं है उनके खजाने मामूर, नहीं महफिल में जिन्हें बात भी करने का शऊर, कहर तो यह है कि काफिर को मिले हुर कसूर और बेचारे मुसलमान को फ़कत वादा हूर, कि मुसलमानों से सिर्फ हूर का वादा किया जा रहा है और अल्लाह ताला ने इन काफिरों को जो मुसलमान नहीं है ज्यादा माल दे रखा है। तो ये माल उन लोगों के लिए आजमाइश है और काफिरों के लिए, गैर मुस्लिमों के लिए दुनिया जो है एक जन्नत है। आखिरत मोमिनों के लिए है, वहां आखिरत में तमाम चीज मोमिनों के लिए होने वाली है, जो एक दुनिया और है जहां अल्लाह ताला इंसाफ का तराजू कायम करेगा, अमल करने वालों को देगा, जो अमल नहीं करते उसका नुकसान होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया के ताल्लुक से यह भी कहा, सही बुखारी किताबुर रकाक किताब नंबर 81 हदीस नंबर 6425, फवल्लाहि मल फ़क्र अख्शा अलैकुम वलाकिन अख्शा अलैकुम अन तुबसत अलैकुम दुनिया कमा बसतत अला मन कान क़ब्लकुम फतनाफसुहा कमा तनाफसुहा व तुल्हियकुम कमा अलहतहुम। देखो, मुझे गरीबी का डर नहीं है, अल्लाह की कसम, मैं गरीबी तुम्हारे ताल्लुक से नहीं डरता। मुझे ये डर है कि दुनिया तुम्हारे पीछे आ जाएगी और दुनिया तुम्हारे सामने आ जाएगी, तुम दुनिया को पाने के लिए कोशिश करोगे जिस तरीके से उन लोगों ने कोशिश की थी और एक दूसरे से आगे भागोगे। क्या होगा? दुनिया तुम्हें गफलत में डाल देगी। जिस तरीके से उन लोगों को माल ने गफलत में डाल दिया था, उस तरीके से माल भी तुम लोगों को गफलत में डाल देगा, दुनिया भी तुम लोगों को गफलत में डाल देगी और तुम लोग गाफिल हो जाओगे। दुनिया के ताल्लुक से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक भी कहा कि आदमी बूढ़ा होता जा रहा है लेकिन दुनिया में रहने के लिए उसका दिल जवान हो रहा है। सही बुखारी किताबुर रकाक किताब नंबर 81 हदीस नंबर 6420, ला यज़ालु क़ल्बुल कबीर शाब्बन फी इसनतैन फी हुब्बिद दुनिया व तूलिल अमल। आदमी बूढ़ा हो रहा है लेकिन दुनिया के मामले में वो उसका दिल जवान हो रहा है, दुनिया में और जिंदा रहे, व तूलिल अमल, और लंबी लंबी ख्वाहिशें। हमारे नफ्स को खराब करने का जो जरिया है लंबी लंबी ख्वाहिशें, लंबे लंबे ख्वाब हम देखते हैं, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा लेकिन फिर भी कम निकले। हमारे नफ्स के खराब होने का एक जरिया यह भी है कि हमारा कमाई का जो जरिया है अक्सर हराम का होता जा रहा है। इसलिए क्या होगा? हमारा नफ्स हरामी की तरफ चला जाएगा और हराम जैसे काम करने लगेगा। अल्लाह ताला ने रसूलों से कहा था, मोमिनों से कहा था कि वो हलाल कमाए और हलाल खाए। क्या कहा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उभारा था लोगों को कि देखो कहीं ऐसा ना हो कि वो चीज सही साबित हो जाए कि एक जमाना ऐसा आएगा कि तुम लोग माल कमाने के लिए ये नहीं सोचोगे कि वो माल हलाल तरीके से आ रहा है कि हराम तरीके से आ रहा है, बस माल आना चाहिए।
صحیح بخاری کتاب البیوع کتاب نمبر 34 حدیث نمبر 2083، لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِ الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالَ أَمِنْ حَلَالٍ أَم مِّنْ حَرَامٍ۔ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے لوگوں پر کہ آدمی پرواہ نہیں کرے گا کہ وہ مال کہاں سے کما رہا ہے، حلال طریقے سے کما رہا ہے یا حرام طریقے سے کما رہا ہے۔ اس لیے بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نصف، ہماری حالت تو یہ ہو گئی ہے عیش کر لو کہ دنیا دوبارہ عیش کرنے کو ملے کہ نہ ملے۔ آج کل دنیا میں عیش کرنے والے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو دنیا سے تنگ آ کر اتنا زیادہ ان لوگوں نے عیش کر لیا ہے وہ مر جاتے ہیں، خودکشی کر لیتے ہیں۔ کیا کریں گے دنیا میں زندہ رہ کر؟ کیونکہ تمام عیشوں کے ریکارڈ ان لوگوں نے توڑ دیے۔ تو ہم لوگوں کی جو خواہشیں ہیں اگر زیادہ لمبی خواہشیں ہو جائے گی تو کیا ہوگا کہ نفس ہمارا خراب ہوتا چلا جائے گا۔ نفس کے خراب ہونے کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم عبرت حاصل نہیں کرتے۔ ہم جنازے کو اپنے کندھے سے اٹھا کر قبرستان تک پہنچاتے ہیں، لیکن ہم یہ سوچتے کہ جی میں نہیں مرنے والا ہوں، فلاں آدمی مرے گا۔ عبرت حاصل نہیں کر رہے ہیں، جبکہ آج نہ کل ہر ایک کو جانا ہے۔ موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج وہ تو کل ہماری باری ہے۔ قل سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، سورہ نام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 11۔ جاؤ زمین میں گھومو، دیکھو جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، ان لوگوں کا انجام کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو برباد کر دیا۔ آج دنیا کے اندر اس کے کھنڈرات باقی ہیں۔ بڑے بڑے لوگ چلے گئے، بادشاہ لوگ چلے گئے، چودھری لوگ چلے گئے، ان کے محلات نظر آ رہے ہیں۔ کس کام کے تھے؟ جس کام کے لیے تھے وہ کام ہمیں کیا نظر آ رہا ہے؟ دنیا سے وہ مٹ گئے، ہمیں بھی مٹ جانا ہے، چلے جانا ہے۔ ہم عبرت حاصل نہیں کرتے، اس لیے ہمارا نفس خراب ہوتا جا رہا ہے۔ اگر ہم عبرت حاصل کر لیں جی فلاں کا نقصان ہوا، میرا بھی کہیں ہو جائے گا، فلاں آج مرا کہ میری موت بھی ابھی آ جائے، عبرت اگر حاصل کر لیں اور سوچنے لگیں تو ہمارا نفس جو خرابی کی طرف جا رہا ہے وہ صحیح ہو جائے گا۔ نفس کے خراب ہونے کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم اپنے عقل کا استعمال نہیں کرتے ہیں۔ وہ کیسے؟ نوٹ کمانا ہو، بالکل عقل کا استعمال کریں گے، کیسے نوٹ آئے گا، کس طریقے سے آئے گا، پیسہ کیسے ملے گا، کس طریقے سے آدمی حاصل کرے گا۔ لیکن دین کے معاملے میں، اپنی زندگی کے بارے میں، اپنے مقصد کے بارے میں کہ اللہ نے ہمیں کیوں بنایا ہے، اتنا بڑا جسم کیوں دیا ہے، کس کام کے لیے دیا ہے، اگر لوگ عقل کا استعمال کر لیں تو انہیں سمجھ میں آ جائے گا کہ ان کی زندگی کا مقصد کیا ہے۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل اولئک هم الغافلون، سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 189۔ کہ دل بھی ہیں سمجھتے نہیں ہیں، آنکھ بھی ہیں دیکھتے نہیں ہیں۔ وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ سب کچھ سمجھتے بوجھتے بھی صحیح طریقے پر نہیں آ رہے، کان بھی ہے صحیح چیز نہیں سنتے۔ یہ تو چوپائے ہیں جانوروں کی طرح، بلکہ جانور سے بھی بدتر ہیں۔ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہمارا نفس خراب ہوتا جا رہا ہے۔ مال کی محبت، ہمارا نفس خراب ہوتا جا رہا ہے۔ اب نفس کا ہم تزکیہ کیسے کریں؟ اپنے آپ کو ہم صاف کیسے کریں؟ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ہر چیز کا محاسبہ کریں کہ میں نے صبح سے شام تک کتنے کام کیے، کیا کیا کام صحیح تھا، کیا کیا کام غلط تھا۔ یہ بہت ضروری ہے۔ اگر ہم اور آپ اپنا محاسبہ کرتے ہیں تو ہمارے لیے فائدہ ہے۔ میں آپ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول یاد دلانا چاہتا ہوں جو انہوں نے کہا تھا، سنن ترمذی کتاب صفت القیامہ کتاب نمبر 35 حدیث نمبر 2459۔ کیا کہا؟ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اے لوگو اپنے آپ کا محاسبہ کر لو قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے، اپنے آپ کا حساب لے لو قبل اس کے کہ تمہارا حساب لیا جائے۔ اگر ہمارے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے تو ہم نے اپنے نفس کا تزکیہ صحیح طریقے سے کر لیا۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم کیا کریں؟ صحیح لوگوں کی مجلسوں میں رہیں، اچھے لوگوں کے ساتھ رہیں، نیک لوگوں کے ساتھ رہیں۔ نیک لوگوں کے ساتھ رہیں گے ہم نیک بنیں گے۔ صحبت صالح تورا صالح کنت، صحبت طالح تورا طالح کنت، جیسی سنگت ویسی رنگت۔ صحیح مسلم کتاب البر والصلہ کتاب نمبر 45 باب نمبر 45 حدیث نمبر 2628۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ اگر ہم تزکیہ نفس کرنا چاہتے ہیں کہ ہم توبہ استغفار کریں۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے ایمان والو اللہ کے دربار میں توبہ استغفار کرو۔ سورہ نور سورہ نمبر 24۔ اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں کا تزکیہ نفس ہو جائے، ہمارا نفس کا تزکیہ ہو جائے، ہم آخرت کو یاد کریں۔ صحابہ کرام آخرت کو یاد کرتے تھے کہ ایک دن آنے والا ہے جہاں ہمارا حساب و کتاب ہوگا۔ آپ کو معلوم ہے قبر کے جو منظر بیان کیے گئے اسے یاد کریں، نیک لوگوں کی مجلسوں میں رہیں۔ یہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جب قبرستان جاتے تو روتے تھے،
سنن ترمذی کتاب الزہد کتاب نمبر 34 حدیث نمبر 2308۔ ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں کا تزکیہ ہو تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم موت کو بہت زیادہ یاد کریں۔ جتنا زیادہ آپ موت کو یاد کریں گے آپ برائی سے دور رہیں گے۔ عقل مند وہی ہے جو موت کو بہت زیادہ یاد کرے۔ سنن ابن ماجہ کتاب الزہد کتاب نمبر 37 حدیث نمبر 4259۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا عقل مند کون ہے؟ نبی نے کہا اکثرہم للموت ذکرن، جو موت کو بہت زیادہ یاد کرتا ہے، وَأَحْسَنُهُمْ لِمَا بَعْدَهُ اسْتِعْدَادًا أُولَٰئِكَ الْأَكْيَاسُ، جو موت کو بہت زیادہ یاد کرتا ہے اور موت کے بعد کے والی چیزوں کی تیاری کرتا ہے، سب سے عقل مند وہ ہے۔ آپ کو معلوم ہے یہ دل کیا معلوم کب پلٹ جائے، اللہ سے دعا بھی کرتے رہیے کہ اللہ تعالیٰ سیدھے راستے پر رکھے، کیونکہ یہ دل کی بڑی اہمیت ہے، اور دل ہی تو ہے آدمی کو صحیح راستے کی طرف لے جائے یا غلط راستے کی طرف لے جائے۔ جو حدیث کے اندر آیا کہ دیکھو جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہے، وہ صحیح رہا سب کچھ صحیح، وہ غلط ہو گیا ہر چیز غلط ہے۔ ہم اور اب چاہتے ہیں کہ ہمارے نفس کا تزکیہ ہو تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے زبان کی حفاظت کریں، کیونکہ یہی زبان ہے، اگر ہم نے اس کو سنبھال لیا تو ہمارا نفس صحیح ہو جائے گا۔ کیا کہا گیا حدیث کے اندر؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 6474، من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، یعنی اپنی زبان کی ضمانت دی اور اپنی شرمگاہ کی ضمانت دی تو میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو زبان کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اگر ہم زبان پر کنٹرول کرتے ہیں، صحیح بات بولتے ہیں تو ہمارا فائدہ۔ آپ یاد رکھیے ہمارے پاس دو فرشتے لگے ہوئے ہیں، اچھی چیز لکھنے والے بھی اور بری چیز لکھنے والے موجود ہیں۔ اگر ہم اس کا خیال کریں گے اور ہم سوچ لیں گے کہ بس ہماری زندگی میں اچھے فرشتے اچھی بات لکھیں، تو دیکھیے کس طریقے سے ہمارا نفس سدھر جائے گا۔ تو یہ چند باتیں ہیں کہ ہم اس طریقے سے اپنے نفس کو سدھار سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نفس کا تزکیہ کرے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔